آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الحسن کے قتل کی FIR 593/2025 پر بات کریں گے۔ دو اہم ترین نقطے ہیں جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو خود کراچی کے وکلاء کا مطالبہ، ایک ایسا مطالبہ جو کہ اس وقت پولیس کی گلے کی ہڈی بن گیا۔ یعنی وکلاء جو ہے جو احتجاج کرنے جا رہے تھے، جو دھرنا دینے جا رہے تھے، جو CM ہاؤس کا گھیراؤ کر رہے تھے، وہ دھرنا وہ گھیراؤ جو ہے وہ مؤخر کر دیا اس شرط پر کہ ساؤتھ پولیس جو ہے وہ 72 گھنٹوں میں اس مقدمے میں نامزد 7 ملزموں کو جو ہے وہ زندہ مردہ گرفتار کرے۔ اگر پولیس گرفتار کر لیتی ہے تب تو نہ تو CM ہاؤس کا گھیراؤ ہوگا اور نہ ہی وہاں پر دھرنا ہوگا۔ اگر پولیس ان 72 گھنٹوں میں ان ملزموں کو گرفتار نہیں کرتی تب تو دمادم مستی قلندر ہوگا، گھیراؤ بھی ہوگا اور پھر دھرنا بھی ہوگا۔ کیا وکلاء کا یہ مطالبہ اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے درست ہے؟ اور کیا خود پولیس کا وکلاء کے اس مطالبے پر عمل درآمد کرنا جائز ہے؟ وہ ان پر باؤنڈ ہے، وہ پابند ہیں کہ اس مطالبے پر عمل درآمد کرے؟ محض CM ہاؤس کو گھیراؤ سے، دھرنے سے بچانے کے لیے پولیس اس دباؤ کو قبول کر لے اور ماتحتوں کو حکم دے کہ ہر حال میں ان 7 نامزد ملزموں کو گرفتار کرے؟ کیا قانون انہیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جو دوسرا اہم ترین نقطہ ہے وہ کیا کسی قتل کے کیس کا یا کسی بھی کیس کے ملزم کا اعترافی بیان اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اسے سزا دلوانے کے لیے کافی ہے، یا کہ ان وجوہات کا ڈھونڈنا، اس وجوہات کو تلاش کرنا، اس وجوہات کو معلوم کرنا، ان وجوہات کو قانون کے فریم کا تلے لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی ملزم کا اعترافی بیان؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس قتل کیس کی وجوہات کیا ہے؟ وہ کون سی وجوہات تھی جس کے نتیجے میں جو ہے خود اتنے بڑے نامی گرامی ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کا قتل ہوا؟ ان وجوہات کا ذمہ وار کون ہے؟ کون انصاف اور قانون کی راہ میں دیوار بنا رہا؟ کون جو ہے گل نبی آفریدی ہیڈ کانسٹیبل کی قتل کی FIR کے آگے سیسا پلائی دیوار بنا؟ کون ہے جس نے جو ہے خود مقتول ہیڈ کانسٹیبل کے بچوں کو اتنا مشتعل کیا کہ ان کے پاس ماں سوائے یہی ایک راستہ اختیار کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا؟ تو کون ہے ان وجوہات کا ذمہ وار؟ کون ہے ان وجوہات کے ذمہ وار ہونے کے ناطے اس قتل کی واردات کا بالواسطہ یا براہ راست ذمہ وار؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ دراصل وہی جو وجہ ہے، وہی جو ہستی ہے، وہی جو شخصیت ہے جو خود انصاف اور قانون کی راہ میں جو ہے وہ اپنے منصب کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دیوار بنے تھے، وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کے تحت ان کا جرم بنتا ہے۔ اور کوئی اگر ماہر تفتیش اس کیس کی تفتیش کرے تو یقیناً وہ اس کردار کو بھی جو ہے وہ اس 593/2025 کے سیکشن 109 میں جو ہے وہ اسے چالان کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس سے قطع تعلق کہ وہ کس منصب پر ہے اور کس گریڈ کا افسر ہے۔ اس کا جرم جو ہے وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کے زمرے میں آتا ہے اگر اس کیس کی تفتیش آزادانہ اور شفاف طریقے سے کی جائے یا اس کا موقع جو ہے تفتیشی افسر کو فراہم کیا جائے۔ کیونکہ اس کیس کی تفتیش میں خود سندھ پولیس کے سربراہ کا جو ہے وہ کردار مشکوک ہو چکا ہے، وہ فریق بن چکے ہیں، اور دوسری پارٹی کی جانب سے اب یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ اس کیس کی تفتیش یا تو کسی دوسرے ادارے سے کروائی جائے یا پھر اس موجودہ پولیس سربراہ کو جو ہے بائی فورس چھٹی پر بھیج کر اس کیس کی تفتیش کروائی جائے، ورنہ ان کی موجودگی میں تفتیش کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نیوٹرل یا شفاف نہیں ہو سکے گی۔ یہ مطالبہ اب
دوسری فریق کی جانب سے سامنے آنے کی اطلاع ملی ہے، جن کو اب پولیس جو ہے وہ سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے وکلا کے مطالبے پر۔ ناظرین، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ بہت ہی یہ اہم ترین کیس ہے اس وقت کراچی پولیس کا 593/2025۔ پورے کے پورے وکلا برادری اس وقت مشتعل ہے اپنے ایک نامی گرامی وکیل کے قتل کی اس ہولناک واردات پر۔ اب ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہر حال میں جو ہے اس ایف آئی آر میں نامزد 7 ملزموں کو 72 گھنٹے کے اندر اندر ساؤتھ پولیس گرفتار کر لے۔ لیکن یہ جو ملزموں کی گرفتاری کا مطالبہ ہے، ایک بات یہاں پر کہتا چلوں کہ ایف آئی آر میں ملزموں کے سے اگر کسی کا نام آ جاتا ہے، نامزد ملزموں کی گرفتاریاں یہ ضروری نہیں ہے، یہ ثوابیدی اختیار ہے اس کیس کے تفتیشی افسر کا۔ یہ اختیار نہ تو قانون نے آئی جی کو دیا ہے، نہیں یہ اختیار جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے پاس ہے، نہیں یہ اختیار ڈی آئی جی کے پاس ہے، نہیں ایس ایس پی کے پاس ہے۔ یہ اختیار قانون نے صرف اور صرف جو ہے وہ تفتیشی افسر کو دیا ہے۔ اس کیس کے تفتیشی افسر کون ہیں؟ ساحل تھانے کے جو ایس آئی او ہیں وہ ہیں خود مقبول مہر، لیکن یہ تفتیش دی گئی ہے خود انسپکٹر عامر ورد کو۔ عامر ورد انسپکٹر ہیں، ساحل تھانے میں جنرل ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہ وہی انسپکٹر ہیں جو اس سے قبل جو ہے پولیس کے ایک ایس پی کلفٹن نیر الحق کو جو ہے پولیس حوالات میں ایک شخص کو تشدد کر کے ہلاک کرنے کے جرم میں چالان کر چکے ہیں۔ اتنے تجربہ کار، اتنے دلیر، اتنے فرش شناس اور اتنے بہادر ترین تفتیشی افسر ہیں انسپکٹر عامر ورد۔ انہیں یہ تفتیش سونپی گئی ہے 593/2025۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ایف آئی آر میں نامزد جس کے نام ہے، ضروری نہیں کہ تفتیشی افسر کسی بھی دباؤ کے نتیجے میں انہیں گرفتار کرے، اس وقت تک جب تک کہ ان کے پاس ان کی گرفتاری کے لیے کوئی ٹھوس شواہد نہ ہو۔ اس کیس میں، جس کیس میں ان کا نام جو ہے نامزد کیا گیا ہے کہ اس میں ان کی انوالومنٹ ہے، انوالومنٹ سے متعلق کوئی ٹھوس شواہد جب تک ان کے پاس نہیں آتے، اس وقت تک جو ہے وہ انہیں گرفتار نہیں کر سکتا۔ انہیں شامل تفتیش کر سکتا ہے، انہیں بلا کر ان کا بیان لے سکتا ہے، لیکن وہ انہیں گرفتار نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد نہ ہو۔ بالکل اسی طریقے سے جب پولیس کسی کو گرفتار کرتی ہے تو وہی تفتیشی افسر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ عدم ثبوت کے بنیاد پر جو ہے اگر شواہد نہیں ہے تو وہ انہیں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 169 کے تحت ریلیز کر سکتا ہے۔ یہ ان کا اپنا ذاتی اختیار ہے۔ یہ اختیار نہ تو ایس ایس پی کے پاس ہے، نہ ڈی آئی جی کے پاس ہے، نہ آئی جی کے پاس ہے، اور نہ ہی علاقہ مجسٹریٹ کے پاس ہے، جج کے پاس ہے۔ یہ اختیار قانون نے، اس قانون نے جسے 1861 میں لارڈ میکالے نے بنایا تھا، یہ اختیار صرف اس تفتیشی افسر کو سونپا گیا ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 169۔ اگر آپ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس شواہد نہیں ہے، بالکل عدم شواہد کی بنیاد پر کمزور شواہد ہے، تو پھر آپ 497B ضابطہ فوجداری کے تحت آپ اس کو ریلیز کر دیتے ہیں، چاہے قتل کا ملزم ہو، چاہے دہشت گردی کا ملزم، چاہے انہوں نے 100 قتل کے کیسز ان پر ہو۔ اگر آپ کے پاس شواہد نہیں ہے تو آپ 497B کے تحت انہیں ریلیز کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے، اور اس اختیار سے نہ تو آپ کو آئی جی محروم کر سکتا ہے، نہ ڈی آئی جی، اور نہ ہی آپ کا علاقہ مجسٹریٹ، نہ ہی علاقہ آپ کا سیشن جج۔ کوئی بھی آپ کو اس اختیار سے محروم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قانون نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے۔ عدالتی کارروائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب تفتیشی افسر جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ 173 سی آر پی سی کے تحت رپورٹ جو ہے وہ کورٹ کے سپرد کر دیتا ہے، تب جا کے جو ہے پھر یہ کورٹ کا عمل دخل شروع ہوتا ہے، علاقہ مجسٹریٹ کا۔ پھر ان کی یہ اختیار ہے کہ اس
चालान को वो एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं, सी क्लास करते हैं, बी क्लास करते हैं, ये उनका इख्तियार है। तफ्तीशी अफसर के हाथ पाँव वहाँ कट जाते हैं। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 173 की जब रिपोर्ट जमा कराते हैं, 168 की रिपोर्ट में जो है वो इस्तिवाब राय का है, लेकिन वो तमाम केसों में नहीं होता, कुछ केसों में होता है जो अपने सीनियर से वो राय लेते हैं चालान करने से पहले पहले। ये 168 सीआरपीसी की रिपोर्ट होती है। लेकिन अब होता क्या है पुलिस के अंदर, अब आईजी को हुक्म है या प्रेशर पड़ गया वकीलों की तरफ से, अब उन्होंने हर हाल में जो है वो गिरफ्तार करने के लिए कह दिया। अब वो कहेगा एसएसपी डीआईजी कहेगा तफ्तीशी अफसर भी उनको गिरफ्तार करो। अब वो लाख कहे तफ्तीशी अफसर भी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं, मैं क्यों गिरफ्तार करूं उसको, लेकिन उनकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि तमाम तर इख्तियारात जो है वो इन बड़े अफसरों ने सलब कर दिए हैं। तफ्तीशी अफसरों के इख्तियारात सलब पे, वहाँ एसएचओ के इख्तियारात सलब पे। 154 के तहत एफआईआर होती है, वो 154 के इख्तियारात जो है वो सलब कर लिए, एसएचओ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अप्रूवल आप लोगे जी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी से, अप्रूवल लोगे आप डीआईजी से, अप्रूवल लोगे आप आईजी से, अप्रूवल कहाँ से आ गया? पुलिस रूल्स में, ज़ाब्ते में अप्रूवल की कोई गुंजाइश नहीं है। ये इनके अपने अहकामात है, कानून की नज़र में उनकी कोई हैसियत नहीं है। होता क्या है कि एफआईआर दर्ज नहीं करते हो, वकला हरकत में आते हैं, धरने देते हैं, फिर जो है वो अपनी खाल बचाने के लिए वही एसएसपी वही डीआईजी कहते हैं कि जाओ एफआईआर दर्ज करो। भाई आपने पहले क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करने का? जब प्रेशर पड़ता है फिर ये तो एसएचओ का इख्तियार है, ये तो तफ्तीशी अफसर का इख्तियार है, जो इन एसएसपीज ने जो है वो सलब कर लिए हैं, अपने पास रख लिए गैर कानूनी तरीके से। अब जब ये वकला का इन पर प्रेशर पड़ा कि भाई 72 घंटों में जो है वो इन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो मुल्ज़िमान नामजद हैं। नामजद का मतलब ये नहीं कि उन्होंने जुर्म किया है। अब ये आप एक पार्टी हो, आप कंप्लेनेंट है, आपने ये दावा किया है कि ए बी सी डी इन्होंने कत्ल किया है, इन्होंने चोरी की, इन्होंने डाका मारा है। अब इसका तायुन कौन करेगा? इंक्वायरी कौन करेगा? तफ्तीशी अफसर करेगा। तफ्तीशी अफसर जब इस बात पर उन्हें इत्मीनान होगा, उन्हें यकीन होगा कि जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं इन अफराद पर, मेरे पास ये तमाम तर शवाहिद आ चुके हैं, तो तब जाकर जो है वो उन्हें गिरफ्तार करेगा। गिरफ्तारी आखिर में होती है, ये नहीं कि आप उनको पहले गिरफ्तार करें और उन्हें मार मार कर उनकी निशानदेही पर आप फिर सबूत इकट्ठे करें। होता यही है पुलिस में, और अभी भी पुलिस से यही करवाने की कोशिशें की जा रही है। महज सीएम हाउस को धरने से बचाने के लिए, सीएम हाउस को काले कोटों के साए से दूर रखने के लिए जो है अब साउथ जोन पुलिस को जो है कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है। वो अपनी खाल बचाने के लिए तफ्तीशी अफसर जो है वो आमिर वर्द को जो है वो, और बाकी जो साथी जो उनके डीएसपी है खुद जहांजेब को जो है वो मिन्नत तरले की जा रही कि हर हाल में इनको आप गिरफ्तार करें, ताकि ये धरना वरना जो है उससे सीएम हाउस को बचाया जा सके, ताकि एसएसपी साउथ की जो नौकरी है वो ख़तरे से बाहर आ जाए। तो ये अब पुलिस को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, और उनसे उल्टे सीधे काम जो है ये बड़े अफसरान जो है अपनी खाल बचाने के लिए लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अब धरना ख़त्म करने के लिए आपने उन 7 मुलज़िमों को जो है इन 72 घंटों में गिरफ्तार करना होगा, जिसमें से 24 घंटे गुजर चुके हैं, 48 घंटे बाकी है। ये तलवार लटक रही है खुद डीआईजी साउथ पर भी, ये तलवार लटक रही है खुद एसएसपी साउथ पर भी, कि इस तलवार से खुद को बचाने के लिए इन 7 को, जिनके नाम एफआईआर में हैं, खुद में तकदीर आज़म आफरीदी सब इंस्पेक्टर हैं, उनके 2 भाई जो है बहादुर गुल आफरीदी है, खस्ता गुल आफरीदी है, इसमें खुद इमरान आफरीदी जिसका वीडियो बयान आ चुका है, जो अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका है, जो कि खुद गुल नबी आफरीदी जो मकतूल हेड कांस्टेबल थे उनके साहबजादे हैं। इस तरह उनके दूसरे भाई फराज आफरीदी है, तीसरे भाई इनाम आफरीदी हैं, और एक इंस्पेक्टर एडवोकेट है उस्मान आफरीदी। इन तमाम को जो है अब गिरफ्तार करना है। 48 घंटे रह गए, गिरफ्तारी होती है तो फिर तो धरना नहीं होगा सीएम हाउस पर, फिर तो घेराव नहीं होगा, वरना फिर दमादम मस्ती कलंदर होगा। एक तो ये अहम तरीन नुकता था कि खुदारा जो है ये ब्लैकमेलिंग से पुलिस को अपने आप को निकालना होगा। बिल्कुल ब्लैकमेलिंग में न है, जो कानून कहता है उस पर अमल करें।
پولیس نے قتل تو نہیں کیا ہے، قتل جس نے کیا وہ فرار ہو گیا. روز کراچی میں جو ہے وہ لوگ قتل ہوتے ہیں. کیا ہر قتل کیس میں پولیس کا رویہ یہی ہوتا ہے جو رویہ اس قتل کیس میں پولیس نے اپنایا ہے؟ ہر انسان ایک جیسا ہے. اگر کوئی وکیل ہے تو اس کی اہمیت تو نہیں بڑھ جاتی ہے. ایک عام مزدور مرتا ہے وہ بھی قتل 302 ہے، وکیل کا قتل ہوا یہ بھی 302 ہے. تو قتل تو دونوں قتل ہے. تو اس میں امتیازی سلوک کیوں پولیس اپنی کھال بچانے کے لیے جو ہے وہ اب ایڑی چوڑی کا زور لگا رہی ہے محض وکلا کے مطالبے پر کہ یہ 72 گھنٹے میں انہیں گرفتار کیا جائے. چونکہ ان کے نام نامزد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب فتویٰ جاری ہوگی کہ یہی انہوں نے قتل کیا ہے. حالانکہ جو ویڈیو بنی ہے اس میں جو ہے وہ ایک ہی شخص ہے جس نے گولی ماری، جو اپنے جرم کا اعتراف کر چکا ہے. سب کو پتہ ہے کہ کون ہے، لیکن چونکہ ایف آئی آر میں یہ آ چکی ہے، ایف آئی آر آسمانی صحیفہ ہے، اوپر سے نازل ہوا ہے، لہٰذا اب پولیس باؤنڈ ہے کہ ان 7 ملزموں کو ہر حال میں زندہ مردہ گرفتار کرنا ہے. شواہد ہو نہ ہو، آپ نے اپنی کھال بچانے کے لیے مطالبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے دوسروں کی خواہش کی تکمیل، ان کی انا کی تسکین کے لیے جو ہے وہ آپ نے ان 7 کو جو ہے وہ گرفتار کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ آپ کی نوکری خطرے میں پڑ گئی اور سی ایم ہاؤس پر گھیراؤ ہو ہی گیا. تو ایک تو نقطہ یہ تھا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا ملزم کا اعترافی بیان کافی ہے؟ اعترافی بیان تو کوئی پاگل پن میں بھی دے سکتا ہے. ایک آدمی پاگل ہو گیا، اس نے اعتراف کیا کہ میں نے یہ قتل کیا، میں نے یہ قتل کیا، میں نے یہ قتل. تو کیا پولیس اور عدالت ان کے محض اعترافی بیان پر اس کو سزا دے سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، جب تک کہ وجوہات سامنے نہ لائی جائے اور ان وجوہات کو قانون لیگل فریم اور ورک میں جو ہے اس کو ثابت نہ کیا جائے. لوگ مرتے ہیں، ہر موت جو ہے وہ قتل تو نہیں ہوتی. قتل کے لیے باقاعدہ وجہ کا ہونا بہت ضروری. اس میں وجہ ہے. وہ کیا وجوہات تھی کہ ایسا کیا ہوا کہ خود مقتول ہیڈ کانسٹیبل گل نبی آفریدی کے بچے اتنے مشتعل ہوا یہ خود عمران آفریدی کے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا صرف اس ایک راستے کو اپنانے کی، یعنی کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کے، اور کوئی ان کے پاس راستہ نہیں تھا. ایسا کیا ہوا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہیڈ کانسٹیبل قتل کس نے کیا ذوالفقار علی کا؟ ہمیں نہیں پتا ہے. قتل ہوا تھا. الزام کس پہ لگا؟ مقتول پہ بھی لگا، اس پہ بھی لگا، اس پہ بھی لگا. کوئی ثابت اس پہ نہیں ہو رہا ہے. 35 لاکھ کا معاملہ کیا ہے؟ اب ادھر ادھر سے جو اڑتی اڑائی خبریں آئی کہ جو قتل کروایا گیا تھا خود مقتول گل نبی آفریدی سے. وہ پیسے 35 لاکھ طے ہوئے تھے. 35 لاکھ میں سے کچھ دیے کچھ نہیں دیے. پیسوں کا جھگڑا چل رہا تھا. جھگڑا کیا تھا؟ اصل وجہ وہی ڈرائیور کا قتل تھا. اب پیسے مانگے پیسے نہیں دے رہے. تو اب چونکہ اب ان کی مقتول ایڈوکیٹ بڑا نامی گرامی تھا، پولیس میں بڑے تعلقات تھے، سندھ پولیس کے سربراہ سے ان کی دوستی تھی بہت زیادہ. یہ خود تقدیر اعظم آفریدی نے اپنی ویڈیو بیان میں انکشاف کیا ہے. سب ان کی طرف سے جو الزامات ہیں میں اس پر بات کر رہا ہوں، اس کے بل بوتے پر، اس کی بنیاد پر بات کرتا ہوں. میرے پاس اور کوئی پروف نہیں ہے. صرف یہ سب انسپیکٹر جو کہ خود ملزم ہیں 593/2025 میں، انہوں نے یہ الزامات عائد کیے کہ سندھ پولیس کا سربراہ جو ہے اس میں فریق بن چکا ہے. وہ ان کا سہولت کار تھا، قانونی تحفظ فراہم کر رہا تھا، ان کے الٹے سیدھے مطالبے مان رہا تھا. آئی جی اگر اس میں اپنا کاندھا نہیں دیتا تو معاملہ اس حد تک نہ پہنچتا. شاید یہ قتل کی واردات بھی نہ ہوتی. ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا ہاسمہ کیوں ہو. دوست بن کر جو ہے کیا ہوا آپ کے سامنے سب کچھ ہے. اس کو کہتے ہیں نادان کی دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. مدد کی اس کی مقتول ایڈوکیٹ کی انہیں صحیح کرنے کے لیے کہ یہ ایک طریقے سے بلیک میل مجھے کر رہا ہے گل نبی آفریدی. حالانکہ بلیک میل نہیں کر رہا تھا، وہ اپنا حق مانگ رہا تھا، پیسے مانگ رہا تھا. کیا ہوا؟ بند کرا دیا پولیس کے ذریعے، جھوٹے مقدموں میں جیل بھجوا دیا. 2 پولیس کانسٹیبلوں کے قتل کیس میں اسے گرفتار کرا دیا. سندھ پولیس کے سربراہ میں، وہ تو کوئی پولیس افسر نہیں تھا کہنا میں مقتول ایڈوکیٹ، وہ کیسے گرفتار کرتے ہیں؟ ان کے پاس کون سا طاقت تھی، کون سا اختیار تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ فون کرتے تھے سندھ پولیس کے آئی جی کو. آئی جی ان کے کہنے پر جو ہے اپنے پیٹی بند بھائی اپنے پولیس فورس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل پر جو ہے انہوں نے زمین تنگ کر دی تھی.
ان کے یتیم بچوں کا بھی ان کو کوئی احساس نہیں ہوا، کوئی ان کو یعنی کہ ذرا بھی خدا ترسی نہیں ہے کہ یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں یہ کیا میرے منصب کے عین مطابق ہے؟ نہیں، چونکہ وہ اس طرف وکیل تھا، انہیں خوش کرنا تھا، ان کی خوشنودی حاصل کرنی تھی، کیونکہ انہیں ڈھال کے طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے استعمال کرنا تھا، لہٰذا ان کی فرمائشوں کو، ان کی خواہشوں کو پورا کرنا ان پر واجب ہو گیا تھا اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے اور قانونی تحفظ دینے کے لیے۔ تو ان کے کہنے پر، ان کے مشورے پر، ان کے فرمائش پر جو ہے وہ گل نبی آفریدی پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ ایس آئی یو میں لے کر آئے، پھر گرفتار کیا، جیل بھجوایا، پھر آئے، پھر انہیں اغوا کروا دیے، سب کچھ ان میں ساتھ ساتھ رہے۔ انصاف جب نہیں ملا خود عمران آفریدی کو، دوسرے کے 4 بچوں 4 بھائیوں کو جیل بھجوا دیا، یہ جانتے ہوئے کہ بے گناہ ہیں۔ کاندھا کس کا استعمال کیا؟ آئی جی آفس استعمال ہوا۔ آئی جی آفس اس میں اندھا ہو چکا تھا، استعمال ہوتا رہا خود اپنے پولیس فورس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے خلاف جو کہ بے گناہ تھا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس قتل کیس میں ملوث ہے یا نہیں، 35 لاکھ کا معاملہ تو وہی تھا، لیکن جو ہے وہ ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، بچوں کو کیا قصور تھا، فیملی کا کیا قصور تھا، بچوں کو بھی آپ نے جو ہے وہ جیل بھجوا دیا۔ آفریدی قبیلہ جو ہے نا، یہ بدلہ نہیں چھوڑتے ہیں، یہ نسل در نسل جو ہے یہ چلتی رہتی ہے۔ اب ایک خاندان کو اجاڑ دیا، آئی جی آفس اس میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد جب انصاف نہیں ملا نہ تھانوں سے نہ عدالت سے، تو کیا تھا پھر وہی ہوا جو انہوں نے کر دیا۔ تو اب اس کا ذمہ وار کون ہے؟ کوئی اگر یہ 80 کے دہائی کے کوئی انسپکٹر ہوتا آج کے دور میں، اس وقت کا کوئی ایس ایچ او ہوتا اور اس کے پاس یہ تفتیش ہوتا، تو میں یقین سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ پھر وہ جو ہے اسی 593/2025 کی ایف آئی آر میں جو ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 میں جو ہے وہ سٹنگ آئی جی کو جو ہے وہ چالان کر دیتا، کیونکہ جرم بنتا ہے۔ خود سب انسپکٹر تقدیر اعظم آفریدی کے بیان کی روشنی میں، اور جو واقعات سامنے آئے ہیں کہ کس طریقے سے، کس کے آرڈر سے جو ہے، کس کے حکم سے جو ہے وہ خود مقتول ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ نبی گل آفریدی کو جو ہے وہ ایس آئی یو میں تفتیش میں شامل کیا گیا، اس کو جیل بھجوایا گیا، اور پریڈی تھانے کے 2 قتل سپاہیوں کے قتل کیس میں منیر ڈی ایس پی سے کس نے کہا تھا کہ اس کو گرفتار کرو، گرفتار کر کے اس کو آپ نے کیا اس میں، حالانکہ اس میں ملوث نہیں تھا، ایک سیاسی جماعت نے اسے قتل کروایا تھا، اسی کیس میں ان کو کیا نام ہے گرفتار کرا لیا، کس کے حکم سے؟ اب جب آپ تفتیش افسر سے پوچھو گے تو بات کھلے گی اور بات بہت دور تک پہنچ جائے گی۔ تب تو میں نے کہا کہ 109 ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کے تحت جو ہے وہ پھر سٹنگ آئی جی جو ہے وہ اس میں فٹ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کیس کی تفتیش جو ہے وہ شفاف طریقے سے کرنے کا کسی کو موقع دیا جائے۔ یہی تو اب مطالبہ کیا ہے، خود دوسری فریقوں کی طرف سے مطالبہ سامنے یہ آیا ہے کہ موجودہ آئی جی کے ہوتے ہوئے جو ہے اس کیس کی تفتیش جو ہے وہ شفاف طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کیس کی تفتیش کو اگر شفاف کرنا ہے تو یا تو اس کیس کی تفتیش ایف آئی اے کے حوالے کی جائے، آئی بی کے حوالے کی جائے، یا کسی اور پولیس کے حوالے کی جائے۔ اس سندھ پولیس کے انڈر میں اس کی تفتیش نہیں ہو سکتی، یا تو پھر آئی جی کو جبراً آپ چھٹی پر بھیج دیں، اس صورت میں تو تفتیش ہوگی شفاف طریقے سے، ورنہ پھر یہ 2 نمبری تفتیش ہوگی، پھر یہ جو ہے پکنگ چوز ہوگی، اور پھر کیس میں نامزد ساتوں کے ساتھ ملزموں کے خلاف کارروائی ہوگی، انصاف کا جنازہ نکلے گا۔ جس طرح پہلے جو ہے وہ اس خاندان کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی، جھوٹے مقدمات میں انہیں جو ہے وہ جیل بھجواتے رہے، جو ابھی بھی جو ہے وہ آدھا خاندان جیل میں ہے جھوٹے مقدمات میں، تو پھر اس مقدمے میں بھی جو ہے پورا کا پورا خاندان اندر بھجوا دیا جائے گا۔ اس موجودہ سیٹ اپ میں یہ ان کا مطالبہ ہے۔ تو یہ بہت اہم نقطے تھے جس پر میں نے آج کے پروگرام میں بات کی کہ کیا نامزد ایف آئی آر میں نامزد ملزمان جو ہے وہ پھر گرفتاری ان کی ہونی چاہیے؟ یہ تو تفتیشی افسر کا استحقاق ہے، یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ یہ ایس ایس پی، یہ ڈی آئی جی کس قانون کے تحت جو ہے وہ انہیں پریشرائز کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے گرفتار کریں؟ آئی جی کیسے کہہ سکتا ہے آپ اسے گرفتار کریں؟ یہ اختیار جو ہے وہ صرف تفتیشی افسر کا ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میرے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ اس کا جرم بنتا ہے، گرفتاری ان کی ہونی چاہیے، تب تو گرفتار کرے گا۔ اگر نہیں ہے تو کیسے گرفتار کرے گا؟ آپ بائی فورس کیسے اس سے یہ کام لوگے؟ کورٹ کو اس نے فیس کرنا ہے، کورٹ میں انہوں نے ثابت کرنا ہے۔ کیا گرفتار کرنے کے بعد آپ نے ان کی نشاندہی پر کوئی ثبوت اکٹھے کرنے؟ کیا یہ انصاف اور قانون کے تقاضے ہیں؟ یہ دوسروں کی فرمائشوں پر، دوسروں کی خواہشوں پر جو ہے پولیس کو دم ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں کسی کی طرف سے بات نہیں کروں، میں تو ایک جو حقیقت ہے وہ اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ قتل ہوا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے. 302 کی FIR ہے 593/2025. تفتیش ہونی چاہیے قاعدہ قانون کے مطابق. 1861 کے جو قانون دان تھے جس نے قانون بنایا تھا ہند کا، لارڈ میکالے کے قانون کے مطابق تو تفتیشی افسر با اختیار ہے. وہ سمجھتا ہے ثبوت ہیں تو وہ گرفتار کرے گا، نہیں ہے ثبوت تو گرفتار نہیں کرے، بلکہ گرفتار ملزموں کو وہ چھوڑنے کا حق رکھتا ہے. 169 کے تحت انہیں بے گناہ کہ یہ بے گناہ ہے، اسے جو ہے مدعی نے جھوٹا پھنسوایا ہے، یا ثبوت نہیں ہے تو 497B کے تحت اس کو چھوڑ سکتا ہے. اور خود مدعی مقدمہ کے خلاف 182 کے تحت استغاثہ کرنے کا بھی اس تفتیشی افسر کو پورا اختیار حاصل ہے. اس اختیار کی راہ میں نہ تو IG دیوار بن سکتے ہیں، نہ ہی DIG، اور نہ ہی DIG تفتیشی افسر کو پریشرائز کر سکتے کہ آپ نے ہر حال میں گرفتار کرنا ہے، کیونکہ ہم نے دھرنے کو روکنا ہے، کیونکہ ہم نے CM ہاؤس کو بچانا ہے، کیونکہ پالیسی میٹر ہے، آپ نے گرفتار کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور تفتیشی افسر کو بھی جو ہے غلط قسم کے احکامات ماننے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ آگے اس نے فیس کرنا ہے صورتحال کو. اس کے DIG نے، اس کے SSP نے، اس کے IG نے فیس نہیں کرنا ہے، کورٹ میں اس نے فیس کرنا ہے کہ معاملہ تھا کیا، صورتحال تھی کیا. یہ خون کا معاملہ ہے اور 7 لوگوں کی جان زندگی کا مسئلہ ہے. اس کے اندر قتل ایک نے کیا ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے. تو باقیوں کو آپ اس میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اگر یہ نہیں روکا گیا تو پھر جو واقعہ آج شرافی گوٹ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں ہوا ہے، پھر اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. تھانوں میں جو ہے خود پولیس والوں کے آتے لوگ، بے گناہ لوگ جو ہے وہ مارے جائیں گے. اور SSP جو ہے پہلے تو کہے گی کہ جو مرنے والا جو ہے وہ ڈاکو تھا، بعد میں جب وکلا کی طرف سے شور ہوا کہ نہیں ڈاکو نہیں تھا، وہ تو شریف آدمی تھا، تو پھر جو SHO ہیڈ مورر کو گرفتار کروا دیا خود SSP منیر نے. یعنی SSP منیر نے بھی 90 ڈگری کے زاویے سے جو ہے وہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا. پہلے کہا کہ مرنے والا ڈاکو تھا، بعد میں جب پتہ چلا کہ نہیں وہ ڈاکو نہیں، تو پھر کہا کہ نہیں وہ تو بے گناہ تھا. SHO ہیڈ مورر کو انہوں نے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. یہ تو حال ہے اس وقت سندھ پولیس کے ان لاڈلے ڈسٹرکٹ SSPs کا. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام کا دورانیہ بہت بڑھ چکا ہے، لیکن یہ چونکہ بہت ہی اس میں ڈیٹیل تھی ان 2 نقطوں میں، جس کو اجاگر کرنا بہت ضروری تھا کہ پولیس کس طریقے سے جو ہے وہ اس وقت پورے پولیس کے جو نظام ہے، پولیس کا جو ڈھانچہ ہے، اس کو اپنے مفاد کے لیے گٹ مٹ کر کے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تمام اختیارات جو ہے وہ تفتیشی افسر کے SHO کے انہوں نے اپنی مٹھی میں لے لیے، سلب کر دیے ہیں. اپنی گھر کی لونڈی بنا کے جو ہے وہ ٹول کے طور پر جو ہے وہ اس وقت اپنی خواہشات کی تکمیل یا اپنی انا کی تسکین کے لیے انہیں استعمال کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.